الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں آج ایک ایمانی زندگی کے جو بنیادی اور رہنما اصول ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے اور ایک مومن کے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں اور ہمارے ماحول میں ہر وقت نظر آنی چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بعض چیزیں عادت بن چکی ہیں، روٹین بن چکی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں اور اس کا ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے صبح کے ناشتے کی ایک ترتیب ہے، دوپہر کے کھانے کی ایک ترتیب ہے، رات کے کھانے کی ایک ترتیب ہے، دوپہر کے آرام کے قیلولے کی ایک ترتیب ہے، رات کے سونے کی ایک ترتیب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں آج، اور اگر کوئی اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو آپ خود بتائیں کہ ہم کتنا بگڑتے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں تم تو کسی کام کے ہی نہیں ہو، آج تم نے دوپہر کا ایک کھانا بنانا ہوتا ہے وہ بھی وقت پہ نہیں بنایا۔ اب اس دوپہر کے کھانے کی تاخیر، اس پر ہمیں اتنا غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہے، اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں کہ ہم عام انسان نہیں ہیں۔ ہم وہ انسان ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت ہے، اور ہم عام انسان نہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس لیے بعض صفات، آداب، اخلاق ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تو اب وہ ضروری آداب اور رہنما اصول کیا ہے، ان میں سے چند باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے، اور اس نیت اور مقصد سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ضرورت کے بقدر اپنے دین کا علم ضرور حاصل کرے۔ ضرورت کے بقدر، ایک تو ہے نا تفصیلی علم۔ تفصیلی علم اس کے لیے افراد ہیں، طلبہ ہیں، ان کے 8-10 سال چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اچانک کسی کا ہاتھ گھر میں کٹ جائے تو اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ کو ڈسپینسری اور ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے۔ اتنی عقل سب میں ہے، مستورات میں بھی، بڑوں میں، بچوں میں، بھئی سنی پلاس لے آئے، اس پہ لگا دیا۔ یا کوئی گھر کی بڑی مستورات مخصوص چیزیں بناتی ہے، بھئی فوراً اس زخم پہ وہ لگا دے، چائے کی پتی ڈال دے، اس کو بند کر دیا۔ اتنا ضروری علم آج طب کا، میڈیکل کا، ہر پڑھے لکھے یا ان پڑھے لکھے کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو دن رات میں پیش آ جاتی ہیں، ہم نے ٹوٹکے بنائے ہوتے تو وہ چل جائے۔ ایک دین کا وہ علم ہے جو ضرورت کے درجے کا ہے، وہ ہر مسلمان کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سیکھے، اس کی فکر کرے اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ بالکل اس طرح انسان نابلد، ناواقف ہو، یہ بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہوتی۔ دوسری بات فرمائی کہ ایک مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو ہماری بنیادی پہچان یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد ہم فوراً توبہ کر لیں۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں اور ہونے ہیں، اس لیے کہ تقاضۂ بشریت ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ نہ مجھ سے گناہ ہو، نہ گناہ کا داعیہ ہو، نہ گناہ کا جذبہ ہو، تو پھر تو وہ فرشتہ ہے، وہ تو انسان نہیں ہے۔ انسان ہے تو گناہ کے جذبات بھی ہیں، اور جب گناہ کے جذبات ہیں تو گناہ ہو بھی سکتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں اور ہوں گے۔ لیکن ایک مومن کی زندگی میں کیا ہو، جیسے ہی گناہ ہو تو ہم فوراً توبہ کرنے والے ہوں، اللہ پاک سے رجوع کر لیں، نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، توبہ کر لیں اس پہ۔ اس کی عادت ہماری زندگی میں موجود ہو۔ تیسری بات فرماتے ہیں
کہ ایک مومن کی زندگی میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کسی کا حق اپنے اوپر نہ رکھے، کسی کا حق نہ رکھے، اس لیے کہ وہ تو زندگی ہے نا، اور ہے بھی ناپائیدار، اور اس کے جانے آنے کا کوئی علم بھی نہیں کہ انسان یہ کہے کہ جی ابھی تو 20-25 سال ہیں ہمارے پاس، یا انسان یہ کہے کہ جی ابھی تک تو الحمدللہ کوئی مرض بیماری نہیں ہے، ابھی تو کافی وقت باقی ہے ہمارے پاس، دیکھ لیں گے پھر اس کو۔ تو اگر لوگوں کے حقوق ذمے پر ہے، کندھے پر ہے، گردن پر ہے، تو اس کی ادائیگی کی فوری فکر ہو، ہمارے پاس حساب ہو، ترتیب موجود ہو، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم فکر مند ہو۔ خدا نخواستہ یہ بوجھ لے کر ہم اپنے ساتھ دنیا سے نہ چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ وہاں کی پریشانی کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حد سے بڑھ کر مال کی محبت اور نام و نمود کی خواہش نہ ہو، حد سے بڑھ کر۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ذرا بے مقصد سی بات لگتی ہے آج کل، اس لیے کہ مال ایسی چیز ہے جس کو احادیث میں بھی خیر فرمایا گیا۔ نفس مال کا ہونا یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اگر نفس مال ناپسندیدہ ہو تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے، صدقے کا حکم کیوں ہے، حج کا حکم کیوں ہے، قربانی کا حکم کیوں ہے، انفاق کا حکم کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں تو مال سے جڑی ہوئی ہیں، اور مال اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان اس کی فکر کرے گا۔ تو کسب حلال اور رزق حلال کی فکر کرنا، مال کے لیے فکر کرنا یہ برا نہیں، لیکن مال کی محبت کو غالب کرنا، ہر وقت دماغ اسی ترتیب پہ گھوم رہا ہے، صبح اٹھے تو وہ حساب کتاب لڑا رہے ہیں، سوتے ہوئے وہ حساب کتاب لڑا رہے ہیں، نماز میں وہ حساب کتاب لڑا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات ہے وہ حساب کتاب لڑا رہے ہیں۔ زندگی نہیں رہی، مال کی بندگی بن گئی، یہ منع ہے۔ یا نام و نمود کی خواہش، ہر وقت یہ فکر مجھ پہ سوار ہے کہ جی بھئی اس مجمع میں میری ایک حیثیت ہو جائے، میں وہاں ہوں، کہا جی بھئی حضرت آگے تشریف لے آئے، میرے لیے لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، میرے لیے جگہ کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ کچھ کم روحانی مرض نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی مصیبت ہے جو آج ہمارے ساتھ جڑ گئی۔ بعض دفعہ انسان ظاہراً ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ جی میں تو بس پیچھے اپنے آپ کو رکھتا ہوں اور کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ میں آیا اور مجلس میں کہ اب میرا نام لیا جائے، مجھے آگے بلایا جائے، میرے لیے جگہ بنائی جائے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، اصل مرض یہ نام و نمود ہے۔ تو اس سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سخت ضرورت کے علاوہ انسان سفر نہ کرے، بلا ضرورت۔ ایک تو ہے ضرورت ہے، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ضرورت کا سفر زندگی کا حصہ ہے، لیکن بلا ضرورت کے انسان نہ سفر کرے نہ سفر کی ترتیب بنائے، اس لیے کہ بہت سارے خیر کے کام اور معمولات سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان بلا مقصد بلا ضرورت سفر کی ترتیبیں نہ بنائے۔ آج کل یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے کہ سہولت ہو گئی، وسعت ہو گئی، چلے بھئی جا کے جو ہے پاکستان ٹور کر کے آتے ہیں۔ اب پاکستان کی تفریحات ہو رہی ہے اور بے مقصد ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی آپ کام کاج میں تھک گئے، آپ نے 11 مہینے محنت کی ہے، اور اب بیوی بچوں کا تقاضا ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کو وقت دینے کا وقت ہی آپ کے پاس نہیں ہوتا اپنے علاقے اپنے شہر میں، چلو ایک 7-8 دن 10 دن کے لیے ان کو لے گئے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہر 3 مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد، چونکہ وہ ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی یہ مال اندر سے تنگ کرنے لگ جاتا ہے، اندر سے تو وہ کہتا ہے بھئی کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو، بلا مقصد کا سفر نہ ہو، ضرورت کا ہو، مقصد کا ہو، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حد سے زیادہ ہنسنا، حد سے زیادہ بولنا، خاص طور پہ نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی زندگی میں
نہیں ہونا چاہیے. انسان ضرورت کے بقدر بات چیت کرے. ضرورت کے بقدر انسان مزاح کی بات آ گئی انسان ہنس لے. نامحرم سے غیر محارم سے تو ضرورت کی بات اس میں انسان بے تکلف ہو جائے اور وہ ہنسی مذاق گپ شپ کھلا چل رہا ہے, اس میں شیطان اپنا راستہ بنا لیتا ہے. بعض لوگ گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے, نامحرم سے بات کریں گے تو ساری دنیا کے اخلاق سمٹ کے آ جائیں گے. یہ ہمارے اندر کے امراض ہیں. جہاں بات ہنس کر خوشی کے ساتھ اور ایک تفریح کے انداز میں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی. گھر میں موڈ اور طبیعت حضرت والا کا خراب ہے اور نامحرم سے بات میں بالکل حشاش بشاش ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ تو اس لیے انسان جب گھر جائے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے بے تکلف ہو جائے, ہنسی خوشی ہو, مذاق ہو, گپ شپ ہو, انسیت کا ماحول ہو, اسی سے زندگیاں چلتی. اور نامحرم ہے تو اب دیکھیں شریعت کا حکم ہے, اس میں ہم ضرورت کی بات کریں گے, مقصد کی بات کریں گے, اور وہ بھی ایک دائرے اور حد میں رہتے ہوئے کریں گے. اسی طریقے سے فرمائے کہ بے دین اور بد دین, جس آدمی کے پاس دین نہیں ہو یا دین کا مزاج نہ ہو تو ایسے آدمی کی صحبت سے حتی الامکان دور رہے, اس سے دوستی نہ کریں. بے دین آدمی کی دوستی بالآخر بے دین بنا دیتی, بے دین بنا دیتی. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی صحبت کو, مجلس کو, تعلقات کو پاک صاف رکھے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ اعمال میں نماز کو اپنے وقت پر اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا اہتمام. نماز وقت پہ پڑھنے کا بھی اہتمام ہو. بعض دفعہ انسان دنیا میں لگ کر نماز کو ضائع کر, تھوڑا سا کام آیا, چھوٹا سا کام آیا, کام آ گیا, نماز کی چھٹی ہو گئی, نماز چلی جائے گی. یا اگر نماز کے لیے آئے تو نماز تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا, نماز بھی ہو رہی ہے, دونوں ہاتھوں سے جسم بھی کھجا رہے ہیں, دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں, اور سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نماز بغیر آداب کے ساتھ, بغیر کیفیات کے ساتھ ادا ہو رہی ہے. اسی لیے زندگی میں اس کا اثر اور برکتیں نظر نہیں آ رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کی زندگی میں ذکر کا بھی حصہ ہو. ذکر زبان سے بھی ہو, دل سے بھی ہو. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سہولت فراغت کا جو بھی وقت ہے یہ ذکر کو دے دیا جائے. اگر ہماری زندگی بہت مصروف ہے تو وہ وقت جو فراغت کا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں یا فارغ بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا وقت مل جائے, اس میں بیٹھ کے زیادہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 مرتبہ استغفار, 10 مرتبہ درود شریف, 10 مرتبہ تیسرا کلمہ, 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 10 مرتبہ اللہ اللہ, اگر یہ بھی ہو جائے بہت بڑی بات, وقت قیمتی ہو جائے. تو جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو خود بخود ذکر کی عادت. اس دن ایک عالم سے ملاقات ہوئی, نوجوان عالم, لیکن دیکھیں بعض لوگ قابل رشک ہوتے ہیں, یقین کریں. نوجوان عالم سے بات چیت, جیسے بات ختم ہوتی بس ذکر شروع, پھر کوئی بات ہوتی تو جواب دیتے, پھر ذکر شروع ہوتا. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں, پہلے سے دین سے جڑے ہوئے, علم کے بھرے ہوئے, اور ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہو رہا. ہم تو گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہوتی ہمیں اس کی. اسی طریقے سے فرمایا کہ کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور اور بیمار پڑ جائے. یہ مجاہدات ہم نہیں کر سکتے دوستوں. یہ واقعات پڑھنا تو اچھا لگتا ہے لیکن ان کا اندر بنا ہوا تھا دوستوں, ان کے پاس روحانی طاقت تھی. اس لیے کسی کے واقعات اور بزرگوں کے حالات کو پڑھ کر بعض دفعہ ہم خود سے مشق اندازی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ کم کھاتے تھے, چلو بھئی ہم بھی کم کھاتے ہیں. پہلے سے ہمارے کھانے ملاوٹی ہیں, بازاری کھانے ہیں, اس میں ویسے ہی طاقت نہیں ہے. کم کھایا بیمار پڑ جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, نمازوں سے ہی نکل جائیں گے بالکل. تو اس میں بھی احتیاط. اور نہ اتنی زیادتی اور بسیار خوری کی عادت ہو کہ کھانے کی اتنی عادت پڑ جائے کہ اب اعمال میں سستی آ گئی. اس لیے کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر آرام کا تقاضا ہوتا ہے, پھر آرام کا تقاضا ہے. تو اعتدال کے ساتھ انسان زندگی گزارے. اسی طریقے سے مہمان ہیں, مسافر ہیں, مساکین ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو.
خدمت کا مہمان آ جائے تو ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے، تیوری نہیں چڑھانی چاہیے کہ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، جب چاہ رہے ہیں بس آ گئے، خود فارغ ہیں تو ہمارا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ والدین کے متعلقین آ جاتے ہیں، وہ اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا شعور نہیں ہوتا، ان کا آنا جانا پھر برا لگتا ہے۔ حالانکہ والدین کے متعلقین سے خود تعلق رکھنا، ان سے میل ملاقات رکھنا، یہ ہم پر حق ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کو بھی حقوق میں شامل فرمایا کہ جو والدین سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھے گا تو اس سے فرمایا مرحوم والدین کے روح کو سکون ملتی، ان کا ایک حق ادا ہوتا ہے، تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان شرم و حیا والی زندگی سے جڑا رہے، بے حیائی والی زندگی پہ نہ آئے۔ آج کل بے حیائی بہت زیادہ عام ہے، تصویریں ہیں، موبائل ہے، باہر کا ماحول ہے، مرد عورت ہے جو بھی ہے، اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اگر بے حیائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی بے حیا ہو جائے، ہمارا لباس بھی نامناسب ہو جائے، ہمارا انداز مزاج اخلاق اطوار وہ بھی بے حیا ہو جائے۔ نہیں، بے حیائی کو دیکھ کر اپنی حیا کی حفاظت کی آج بہت بڑی ضرورت ہے، ہم بے حیا نہ بنیں۔ اور آخری بات فرمائیں کہ سب چیزوں کے لیے جو ایک معاون ہے، مددگار چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ یہ بنیادی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو آپ کے سامنے عرض ہوئی نا، ایک ہمت چاہیے، ایک طاقت اور حوصلہ چاہیے، اور اس طاقت اور حوصلے کی جو سب سے بنیادی اینٹ ہے وہ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ 50% طاقت تو وہاں سے انسان کو مل جاتی ہے۔ جب دعا انسان اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک کی نصرت اترتی ہے، برکتیں اترتی ہیں، تو انسان کی زندگی میں ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اور نہیں، یہ جو 5 فرض نمازیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اتنا ضرور کریں کہ اس کے بعد تھوڑا سا وقت، زیادہ نہیں، 2-3 منٹ نکال کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ جو بھاگنے کا آج مزاج ہے نا، پیچھے راستہ بنا رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھی، چونکہ وہ اس کے بعد دعا ذرا لمبی ہے، لمبی دعا کا مطلب ہمارے ہاں کوئی 10 منٹ کی دعا نہیں، 3 منٹ کی دعا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا، 3 منٹ کی دعا لمبی دعا ہے، اور 30 سیکنڈ کی دعا مختصر دعا ہے۔ تو ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تو مختصر والی دعا ہے، اور فجر اور عصر کے بعد لمبی دعا ہے۔ اور لمبی دعا کتنے منٹ کی میں نے عرض کی؟ 3 منٹ کی، وہ بہت لمبی ہے آج۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے راستہ بناتے ہیں، وہی جلدی سے میں نکل جاؤں، امام صاحب تو 3-4 منٹ کی دعا کریں گے۔ تو اتنی بڑی کمزوری آج ہمارا حصہ بن گئی، وہ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو کم از کم میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، جتنے ساتھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم اتنی نیت تو کر لیں کہ 5 فرض نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔